ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أصبح بي وأمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد القوم المهتدين، حبيب الله، خيار خلق الله ولخلق الله، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. علم ترى کیف فعل ربک، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا معاملہ فرمایا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیروں کو بیکار نہیں کر دیا. ان کی کوئی تدبیر، ان کی بڑی سے بڑی جو ان کے ساتھ ساز و سامان تھے، بڑے بڑے ہاتھی تھے، کوئی کام نہیں آئے اور سب ہلاک و برباد ہوئے. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے اللہ نے کیا انتظام فرمایا؟ تو فرمایا ان کے اوپر غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینک رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. بھوسا بالکل پاؤڈر کی طرح ہو جاتا ہے، کوئی حیثیت اس کی باقی نہیں رہتی. یہ بھی بالکل بے حیثیت ہو گئے، اپنے ارادوں کے اندر بالکل ناکام ہو گئے. اللہ نے کیا تدبیر فرمائی؟ کل ہمارا مذاکرہ یہاں تک آیا تھا کہ عبد المطلب آیا، تشریف لائے، بات چیت ہوئی اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا. اس نے اونٹ واپس کر دیے. اس کے بعد عبد المطلب واپس لوٹے، اپنے ساتھیوں کو لے کے بیت اللہ میں حاضر ہوئے اور بیت اللہ کا پردہ اور دروازہ پکڑ کر بس اللہ کے سامنے رونا اور عاجزی اور گریہ و زاری شروع کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے درخواست فرمائی کہ اللہ، ہم تو بے بس ہے، اتنا بڑا لشکر، ہم ان سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے. آپ بڑی قدرت والے ہیں، آپ کی تدبیر سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. آپ اپنے اس بیت اللہ کی اور اس گھر کی حفاظت فرمائیے. اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے رونا رو دھو کر اپنے مرادیں اور اپنے جو دل کی باتیں تھیں اللہ کے سامنے پیش کی. اور پھر اس کے بعد عبد المطلب نے کہا کہ اب ہم یہاں
ٹھہرنے کے بجائے مکہ مکرمہ کو خالی کر دے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا، تو ہم اس عذاب کے اندر پھنس نہ جائیں اور اس عذاب کے اندر ہم مبتلا نہ ہو جائیں، لہذا ہم یہاں سے مکہ مکرمہ خالی کر کے پہاڑوں پر وادیوں میں چلے جائیں۔ چنانچہ تمام کو لے کر عبد المطلب چلے گئے اور سب کے سب مکہ مکرمہ کو خالی کر کے باہر نکل گئے۔ دوسرے دن ابرہہ نے تیاری شروع کی، اور تیاری شروع کرنے کے لیے اپنا جو ہاتھی جس کے اوپر اس کو بڑا ناز تھا، اپنے لشکر والوں کو حکم دیا کہ سب بندی کر لیں، تیار ہو جائے۔ ہاتھی اس کو اٹھانا چاہا، بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، نفیل بن حبیب جو قبیلہ خثعم کے ایک شخص تھے، جنہوں نے مقابلہ بھی کیا تھا مگر ناکام رہے تھے، لیکن دل میں بیت اللہ کی عظمت تھی اور اسی عظمت و محبت کی وجہ سے مقابل میں آئے تھے، لیکن تقدیر الہی ناکام رہے تھے اور ابرہہ نے ان کو قید کر کے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ تو نفیل بن حبیب اٹھے اور ہاتھی کے پاس پہنچے اور اس کے کان میں جا کر ایک جملہ کہہ دیا کہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تو اس وقت اللہ کے حرم میں ہے، بس تو اللہ کے حرم کے اندر ہے، حرم کی بے حرمتی نہ ہو۔ خلاصہ یہی تھا، تیری وجہ سے حرم کی بے حرمتی نہ ہو۔ چنانچہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ ہاتھی کو ان لوگوں نے اٹھانا چاہا، ہمیشہ اڑ جاتا تھا، اور جانور تو بہرحال تابع ہوتا ہے، وہ تو اس کو جیسا کہا جائے کرتا ہے، لیکن اب یہاں پر وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہاتھیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مارنے کے لیے کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ لوہے کے عجیب عجیب قسم کے آلات ہوتے ہیں، اس کا جسم بھی ایسے اللہ نے بنایا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے۔ بہت کوشش کی لیکن اٹھتا ہی نہیں۔ پھر اس کو اٹھا کر کسی طریقے سے کھڑا کیا۔ اب بیت اللہ کی طرف چلانا چاہتے تو چلتا ہی نہیں، آگے ایک قدم نہیں بڑھ رہا ہے۔ اس کو یمن کی طرف چلانا چاہا تو فوراً چلنا شروع کر دیا، سیریا اور شام کی طرف چلانا چاہا تو فوراً چلنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے اس کا رخ بدل کر بیت اللہ شریف کی طرف، جو اس وقت اتنے اسی ناپاک ارادے سے آئے تھے، بیت اللہ شریف کی طرف چلنے کے لیے کوشش کرتے تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، ابرہہ حیران و پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک جھنڈ آ رہا ہے، عجیب قسم کے پرندے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے پرندے اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے تھے۔ ان کی چونچ لال تھی، پنجے بھی لال اور سرخ تھے، ان کا جثہ، ان کے جسم اور ان کی سائز کبوتر جو پنجن آتا ہے اس سے ذرا چھوٹے تھے، اور پورے کے پورے نہ معلوم کتنی تعداد کے اندر آئے۔ ہر ایک کے چونچ کے اندر ایک کنکری چھوٹی سی، اور 2 پنجے ہوتے ہیں جانوروں کے، پرندوں کے، ہر ایک کے پنجوں میں دو کنکریاں، اور آ کر پورے ابرہہ کے لشکر کے بعد چھا گئے۔ جیسے بادل چھا جاتا ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اس طریقے سے اس کے پورے لشکر کے بعد چھا گئے، اور اوپر سے وہ پتھر پھینکنا شروع کیے۔ چھوٹے پتھر تھے، مگر وہ پتھر کیا تھا، اللہ کا عذاب تھا۔ اس کے نتیجے کے اندر بم، دنیا کی جو بڑی سے بڑی ریوالور اور گن کی گولی کام کر سکتی ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر اللہ نے قوت رکھی تھی۔ جس لشکر کے اور جس سپاہی کے اور جس کے اوپر وہ پتھر پڑتا تھا، اس کے جسم کو پھاڑتے ہوئے زمین تک گر جاتی تھی، اور اس کا جسم اس کی وجہ سے جہاں پتھر لگتا تھا، چیچک کی طرح، ستلے کی طرح فوراً دانا اور فوراً پھوڑا نکل آتا، اور اس کے اندر زہریلی مادہ انتہائی خطرناک قسم کا۔ چنانچہ جب یہ پتھروں کی بارش ہوئی تو اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر نکلا۔ غرض ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل بھی نہیں ہونے پائے۔ بیت اللہ شریف کے اللہ نے اس طریقے سے حفاظت فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں داخل بھی نہیں ہونے پائے، اور داخل ہونے سے پہلے ہی ان کا وہ تمام اسکیم وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا، اور ناکام کرنے کے لیے چھوٹے پرندے بھیجے۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے، تتر بتر ہو گئے، جس کو پتھر لگا مر گیا، اور ایسا اس کے جنسوں کے اندر پھوڑا نکلا کہ اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ خود ابرہہ کا کیا حال ہوا، کوئی لوگ یمن کی طرف بھاگے، کوئی کہاں بھاگے،
غرض ہے کہ پورا لشکر ادھر ادھر ہو گیا اور کوئی ٹھکانہ ان کا باقی نہیں رہا۔ ابرہہ کو بھی وہ مارنے لگی، لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ ابرہہ فوراً نہیں مرا، اللہ کو انجام دکھانا تھا۔ اور اس کا انجام خود یہاں بھی دیکھیں، یمن والے بھی دیکھیں تو یہاں اس کا انتقال نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ کے اندر جسم کے اندر وہ پتھر لگے تھے اور اس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر پس اور پرو اور پھوڑے اور بے حد تکلیف، اس حالت کے اندر وہ یمن اس کو لایا گیا، صنعاء جہاں اس کا دارالحکومت تھا، وہاں پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس کو ایک لمحہ کے لیے چین نہیں آتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ہم کو ذرا سا پھوڑا نکل آتا ہے جسم کے اندر تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ ابھی تو اللہ کا عذاب تھا، اس کے اندر کیا تکلیف ہوگی وہی جانتا ہے۔ پورا جسم پس اور پرو اور خون سے پکا ہوا تھا۔ اسی حالت کے اندر وہ یمن پہنچا، جانے کے بعد اس کی انگلیاں کھل گئی اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آخر کے اندر اس کا سینہ پھٹ گیا اور اسی کے اندر وہ مر گیا۔ لوگوں نے اس کا انجام دیکھ لیا، اس کے لشکر کا انجام دیکھ لیا۔ وہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جس کو بڑی ناز سے وہ لے کر آیا تھا، اس کے خاص دو چلانے والے تھے، اس کو اٹھانے والے، وہ دونوں کے دونوں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر دونوں کے دونوں بالکل اپاہج، ڈسیبل، اندھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ان دونوں کو دیکھا ہے، وہ دونوں کے دونوں بالکل اندھے تھے، بھیک مانگتے رہتے تھے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھوم پھر کر، اور اس طریقے سے وہ بھی ذلیل ہوئے، اور یہ حال اور یہ انجام ان کا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حفاظت فرماتے ہیں تو کس طریقے سے حفاظت فرماتے ہیں، اور بیت اللہ شریف کی کس انداز سے اللہ نے حفاظت فرمائی، بس اللہ ہی کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت کا یہ ظہور ہوا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی خشیت نصیب فرمائے، ہم بھی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی اگر آیا ہے تو کوئی ٹھہر نہیں سکا اور نہ ٹھہر سکے گا، چاہے کوئی بھی آ جائے اور چاہے اپنی جیسی قوتوں کو لے کر آ جائے، لیکن اللہ کی جب قوت کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی طاقت کا جب ظہور ہوتا ہے تو خدائی طاقت کے سامنے کوئی دنیا میں بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سونامی آتا ہے اور سکویک ہوتا ہے، یہ سب کیا اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ اللہ کا عذاب کا ظہور جب ہوتا ہے تو بڑی بڑی اسکیمیں، بڑی بڑی حکومتیں، گورنمنٹ ناکام و فیل ہو جاتی ہیں، بے بس ہو جاتی ہیں۔ بہت دور کیا جاتے ہیں ہم، جب اسنو پڑتا ہے یہاں پر اور کہیں بھی پڑتا ہے تو اسنو کی وجہ سے جو حال پیدا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہی اس حال کو ختم کرتی ہے۔ بارش ہوتی ہے، دھوپ نکلتی ہے، اس کی قدرت سے یہ برف پگھلتا ہے، ورنہ انسان بے بس ہے۔ زیادہ سے زیادہ روڈ صاف کر سکتے ہیں، بس اس کی سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طاقت کو سمجھنا، اللہ کی بڑائی کو دل میں پیدا کرنا، اللہ کرے پوری انسانیت کو اللہ کی بڑائی سمجھ میں آ جائے، اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے والے ہو جائے۔ اللہ ہم کو بھی استقامت نصیب فرمائے، ہمارے بچوں اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور پوری انسانیت کو اللہ تعالی ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، سب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کو سمجھنے کی اور اللہ کو معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ پاک اسی کے اوپر استقامت کے ساتھ زندگی گزار کر حسن خاتمہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین، اللہم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔